الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ماہ رمضان اور اسی طرح سے عید الفطر کی خوشیوں کے بعد ہم دوبارہ جو درس کا سلسلہ یہاں آپ کی اس جامع مسجد میں الحمدللہ چل رہا تھا، اسے اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران کو، اسی طرح سے آپ تمام احباب کو، ساتھیوں کو جو یہاں سامنے مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، اور اس طرح سے جو لوگ بھی دور سے نزدیک سے اس درس سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھوں کو ان کی کوششوں کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، نفع بخش بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی مناسبت اور اسی طرح سے عید الفطر، یہ بیچ میں جو وقفہ گزرا ہے انقطاع کا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے جہاں وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا عظیم الشان ذریعہ ہے، وہیں وہ اجمام النفس بھی ہے۔ اجمام کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کہ علم اور طلب علم کی جو منزل ہے اسے تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی تھوڑی دیر کا وقفہ بھی لے لینا چاہیے، اور وہ وقفہ بھی خیر میں گزرنا چاہیے، نیکی میں۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ آدمی کسی نیک عمل سے، کار خیر سے تھک جائے، اکتا جائے، تو اب وہ راحت رسانی کے نام پر منکرات سے بھی وابستہ ہو جائے، یا فضول اور ایسے ہی لغو چیزوں سے اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنا وقت ضائع کر لے۔ اس کی کبھی بھی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب سے رغبت کیجئے، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ آپ فارغ ہو جائیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، پھر نشیط ہو جائیں، پھر پوری تندہی اور محنت کے ساتھ اپنے مشن میں لگ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو علم ہے، عمل ہے، علم ہے، عمل ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخیر عادہ والشر لجاجہ ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر اور شر کے لیے جہاں پر ترغیب کا، ترہیب کا یہ اسلوب اختیار کیا، وہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ خیر و شر کی معرفت کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ خیر کی معرفت، شر کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ لوگوں کی عقلیں، لوگوں کے نظریات، لوگوں کی تھیوریاں اس سلسلے میں کسی بھی صورت میں کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اللہ عز و جل کے ہاں خیر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کے دین و شریعت میں شر کیا ہے، اس کی پرکھ کے لیے، اس کی پہچان کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اصول اور ضابطہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم۔ تو جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کا ذکر فرمایا، خیر کی ترغیب دی، شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی نوعیت اور کیفیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کا علم، دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم کے ساتھ ہی عبادت مطلوب ہے۔ عبادت بغیر علم کے انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر کچھ کہیں فائدہ بظاہر نظر بھی آیا تو نقصان اور شر اس سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے عبادت علم کی روشنی میں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، اور ایسے ہی سلف امت کا
اسوا اور آئیڈیل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں عبادات اور کار خیر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے علم کی روشنی میں ہمیں انجام دینے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا درس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ وہ رسالہ جسے ہم پچھلے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، بلکہ تقریباً سال سے پڑھ رہے ہیں، اس میں چند فصلیں، چند مباحث، چند موضوعات ہم نے اس سے پہلے مکمل کر لیا ہے، اور اس وقت جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ اس کتاب کا، اس رسالے کا چوتھا باب ہے یا اس کی چوتھی فصل ہے، جس میں اس وقت، خاص طور پر اس وقت، ہر دور میں، ہر زمانے میں، اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ مسئلہ ہے حاکم وقت کی اطاعت، اس کی عزت و تکریم اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنے کا حکم۔ اس سے پہلے ہم نے آپ نے سنت کا، بدعت کا معنی، جماعت کا معنی، اجتماعیت کا معنی، اور اسی طریقے سے جماعت کو لازم پکڑنے کی ترغیب وغیرہ موضوعات کو اس سے پہلے پڑھا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں اس سلسلے کی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس لیے یہاں جو ہمارا عنوان ہے آج کا، چوتھی فصل، اس فصل کے عنوان کو سمجھنے میں ہم سے کسی بھی طرح کی غلطی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یا ہمیں کسی بھی طرح کی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حاکم وقت کی اطاعت، جب یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کی عزت و تکریم کی بات، بغاوت نہ کرنے کی بات، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، تو آپ کے لیے سب سے پہلے اس سلسلے میں کیا ہے؟ اسلامی نظام کا جو حکمران ہے وہ سب سے پہلے ہمارے سامنے اس عنوان کا مخاطب ہے، سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں بسیں، وہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مصلحت کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم جہاں کہیں رہیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ خیر کو کھینچنے کے لیے آئی ہے اور شر کو ٹالنے کے لیے آئی ہے۔ ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی نظام ہوگا، ہر جگہ ولی امر ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کا حاکم ہوگا، امیر ہوگا، امام ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہی ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہونا ہی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم جس نظام میں رہیں، چاہے وہ اسلامی نظام کے علاوہ، جیسے ہم لوگ اپنے اس ملک وطن عزیز ہندوستان میں رہتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، یہاں پر جمہوری نظام ہے، یہاں پر ڈیموکریسی ہے، یہاں ہم رہتے ہوں تو بھی، یا کسی پورے طور پر غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوں تو بھی، یا یہ جو اصل عنوان ہے اسلامی نظام، جس ملک کا نظام اسلامی ہو، وہاں کا حاکم ولی امر مسلمان ہو، توحید و سنت اور ایسے ہی سلف امت کے مشن کے مطابق وہ ملک کا نظام اور وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، تمام طرح حالات میں ہمارا موضوع براہ راست کیا ہے؟ اسلامی نظام اور اسلامی حکمرانوں کے سلسلے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، سلف امت کی کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، یہ ہمارا اس وقت موضوع ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو مصلحتیں اس نظام میں سمجھائی جا رہی ہیں، قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، اور ایسے ہی سلف امت کے اقوال و فرمودات کی روشنی میں، اسی طرح کی مصلحتوں کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل حدیث، بحیثیت سلفی، بحیثیت کتاب سنت سلف صحابہ کرام کے مشن پر کاربند رہنے والے کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان شریعت اور دین کی مصلحتوں کو دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں ملحوظ رکھیں۔ اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، یا مثال کے طور پر سیکولر اور جمہوری نظام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ، حدیثیں، سلف امت کے اقوال آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے، اس کی تفسیر، تشریح جو بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے کوشش کی جائے گی، اچھی طرح سے اسے پیش کیا جائے، ہم سب سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی
یہ مسئلہ بھی ضمناً واضح ہوگا کہ ہم جس ملک و وطن میں رہتے ہیں اس ملک و وطن میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، کیونکہ زمینی حقائق سے ہٹ کر کوئی نظریاتی تعلیم کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی اسلامی ملک اور وہاں کے قانون اور ولی امر کے حقوق کو پڑھیں اور ہم اپنی زمین سے پورے طور پر غافل رہیں، یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمیں ساری تعلیمات اللہ کی کتاب میں، اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنتوں میں، سلف امت کی سیرت میں دی گئی ہے، اور ہر طرح کے حالات میں ہماری رہنمائی کتاب و سنت اور سلف امت کے ہاں موجود ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی ایسا نہ ذہن میں لائیں، نہ سوچیں، کسی بھی عقل، ذہن اور دل کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خانے میں یہ تصور نہ پیدا ہونے دیں کہ فلاں مسئلے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ آپ کی ہماری رہنمائی کوئی غلط کرے تو اس کا دوش اسلام کو نہیں دیا جا سکتا۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی نازک صورتحال میں، امن میں، صلح میں، جنگ میں، فساد میں، ہر طرح کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم اس سورس تک پہنچیں، اس مرجع تک پہنچیں، اس سرچشمے تک پہنچ کر کے وہ علم کی روشنی کشید کریں جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی زندگی اچھی طرح سے امن و امان کے ساتھ گزار سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور شریعت کی پوری رعایت ہو، اور ملک اور وطن کے حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، نازک ہوں، پیچیدہ ہوں، ہر طرح کے حالات میں ہم بہتر سے بہتر کیا کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کی زندگی گزار سکیں۔ یہ ضمانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اس کی کتاب کی۔ اس لیے آئیے، یہ عنوان اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے نام لیوا، قرآن کے نام لیوا، سنت کے نام لیوا بہت ساری ایسی حرکتیں، بہت سارے ایسی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، زبان سے، قلم سے اور عملی طور پر بھی، جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلامی تشخصات کو نقصان پہنچ رہا ہے، انسانی جانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، انسانی مالوں کو یا انسان کی آبرو کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں اتنی ساری تفصیلات ہیں کہ حدث ولا حرج، بیان کرتے چلے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، اتنی ساری چیزیں۔ اس لیے ہمیں اس وقت اس موضوع کو بہت ہی سنجیدگی سے، بہت ہی زیادہ فکر مندی سے، بہت زیادہ ذمہ دارانہ انداز میں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جو فصل ہے، یہ چوتھی فصل، اس کا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، حاکم وقت کی اطاعت، اس کی عزت و تکریم اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنے کا حکم۔ یہ تین گوشے آپ یاد رکھیں۔ ایک تو کہ اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور اس کی تکریم ہونی چاہیے، اور ایسے ہی اس کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تین نقطے اس کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ بہت سارے اقوال ہیں، اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث، اور ایسے ہی سلف امت کے اقوال، یہ ساری تفصیلات بالترتیب آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں پر دو باتیں آپ کے سامنے اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم جب اقوال سلف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن و سنت کے نصوص سے آزاد ہو کر کسی سلف امت کی اپنی نجی بات کی بات کرتے ہیں۔ سلف امت کے اقوال ان سارے موضوعات کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے بعد اس کی شرح، اس کا بیان، اس کی وضاحت، اسے زندگی میں کیسے برتا، کیسے اس پر عمل کیا، کیسے اس کی تنفیذ کیا، اس اعتبار سے سلف امت کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سلف امت کے اقوال پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اقوال پر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر اقوال پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں حد درجہ نادانی کی ہیں، ناسمجھی کی ہیں، یا تو لا علمی کی ہیں، تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، معلومات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی اور اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سلف امت کے اقوال قرآن و سنت کی وضاحت کے لیے
زبانی، قولی، عملی، ہر اعتبار سے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سلف امت کے اقوال کو پڑھنا جاننا ضروری ہے قرآن کریم کی آیات کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سلف امت کے اقوال کی کیا ضرورت ہے، قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، ہم اسے پڑھ لیں، ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہمیں آخر کیا ضرورت ہے اقوال الرجال کی؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ کتنے بھی زیادہ اچھے تھے لیکن تھے وہ انسان ہی۔ اس طرح کی باتیں کر کے جو حضرات صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، جو حضرات تابعین کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تنقیص کرتے ہیں، ایک طرف تو تنقیص ہے اور یہ تنقیص قرآن کی ہے، یہ تنقیص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں سلف امت کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے اور ان کی سمجھ کو، ان کی فقہ کو، ان کے فہم کو بنیاد قرار دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ دوسری چیز، اگر ہم سلف امت کے اقوال اور فرمودات سے ہٹ جائیں گے تو دنیا میں جو انارکی، جو ظلم، بربریت اور جو اسلام مخالف سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز آپ کو دین کے نام پر دکھائی دے رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی مرضی سے سمجھا اور جیسے تیسے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے معنی نکال دیا، اپنی طرف سے حکم لگا دیا، اپنی طرف سے جائز قرار لیا، اپنی طرف سے ناجائز کا حکم لگا دیا۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کو تو برتا لیکن اپنی نفس پرستی کے اعتبار سے برتا، جیسا من چاہا ویسے اس کو سمجھا اور جیسا من چاہا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں، اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے کہ ابھی یہ آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس انحراف میں پڑنے والے، یعنی حاکم وقت کی اطاعت کرنے کے بجائے حاکم وقت کی نافرمانی کرنے والے اور ان کی تکریم اور عزت کرنے کے بجائے ان کی توہین و تنقیص کرنے والے اور ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھانے کے بجائے بغاوت کا جھنڈا اٹھانے والے اور اٹھوانے والے، زبان سے، قلم سے، دیگر سورسز سے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ان آیات کو، ان احادیث کو پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اگر یہ پڑھتے بھی ہیں تو اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے سلف امت کے اقوال کو چھوڑ دیتے۔ اسی لیے آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ جو دنگا فساد دکھائی دے رہا ہے یہ تو قرآن کے مطابق ہے، یہ جو دنگا فساد ہے تو سنت کے مطابق ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، وہ سنت کے خلاف۔ اور پھر غلط فہمیاں، پروپیگنڈے، سازشیں، بدنامیاں، تنقیص اور اس کے بعد نہ جانے کیسے کیسے کام کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے علماء کو اپنے اس ملک اور وطن کی سرزمین پر، بڑے بڑے نام والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے کھلے عام مسلم حکمرانوں کو گالی دینا، ان پر لان تان کرنا، ان کے خلاف پوری دنیا کے لوگوں کو بغاوت پر اکسانا، بھڑکانا اور خروج کرنے کی تعلیم دینا، اور اس طرح سے مختلف انداز کی جھوٹی سچی باتیں، بے سر پیر کی باتیں امت کے اندر پھیلانا، اسے ہوا دینا اپنا مشن اور اپنا کام بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ واسطے زبان و قلم کو چلانے اور استعمال کرنے سے پہلے اللہ کے کلام کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اور ایسے ہی سلف امت نے جیسے ان آیات کو، احادیث کو اپنی زندگیوں میں برتا ہے، ان کی تعلیم زبانی، ان کی تشریح زبانی اور ان کا اسوہ عملی، اسے پڑھ کر کے اور اسے قریب سے دیکھ کر کے پھر اس کے بعد کوئی بات کرنے کی آپ کوشش کریں، ورنہ آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی مذمت اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں کی گئی ہے۔ وقتی طور پر آج کل جو بہت سارے اسباب اور وسائل ہیں، میڈیا کے وسائل، سب سے وسائل کے ضمن میں میڈیا کا وسیلہ سب سے زیادہ طاقتور وسیلہ آج کے دور میں مانا جاتا ہے۔ آپ کی ان بے سروپا باتوں سے، ان میڈیا کے دوش پر
بہت سارے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کو وقتی پذیرائی مل سکتی ہے، آپ کو واہواہی مل سکتی ہے، آپ کی تعریفیں کی جا سکتی ہیں، آپ کو بہت بڑا بہادر، بہت بڑا شجاع سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے بستر پر بھی رسوا کر دے گا۔ آپ جہاں بھی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کائناتی نظام ہے، اس کی کونی سنت ہے۔ اس لیے مسلم حکمرانوں کے خلاف زبان درازی کرنے والے، امت کے علماء کے خلاف، جو اس امت کے سب سے زیادہ مخلص ہیں، سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں، سب سے زیادہ ملک کے دنیا کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے ہیں، ایسے علماء کے خلاف بدزبانی کرنے والے، ائمہ حرمین شریفین کو گالیاں دینے والے، انہیں لعنت ملامت کرنے والے بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ کا راز فاش کر دے گا، اور آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں آئے گا جنہیں تاریخ نے خارجی اور باغی کے نام سے اپنی کتابوں میں رقم کیا ہے۔ اس لیے اللہ واسطے ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ تمہید آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا۔ آئیے اللہ کے کلام کی ایک دو آیتیں، ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور بہت سارے اقوال، اسے ہم براہ راست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ ہے جو آیت کریمہ ملٹی پرپز استعمال کی جا رہی ہے اور بیجا استعمال کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی، صحیح معنی کیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کا غلط استعمال اور بہت سارے مقاصد کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مشہور آیت کریمہ ہے، زبان زد ہے، خواص تو خواص عوام کو بھی زبان زد ہے آیت کریمہ، کیونکہ مختلف انداز سے مختلف موقعوں پر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر لوگ اپنے اپنے مدعے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ جب رسول کا لفظ الف لام کے ساتھ آ جائے قرآن کریم کے اندر، چاہے اس وقت اللہ کے نبی کا نام آئے نہ آئے، آپ کی کوئی صفت بیان کی جائے نہ کی جائے، الف لام کے ساتھ اگر الرسول آیا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس کے سیاق میں یعنی اس کے آگے پیچھے کوئی اور نام نہیں آیا ہے، تو مطلق طور پر اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صرف آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں کوئی شراکت نہیں ہے اس کے اندر کہ کوئی کہے رسول کے اندر تو فلاں بھی رسول ہیں، موسیٰ بھی رسول ہیں، عیسیٰ بھی رسول ہیں، داؤد علیہ السلام بھی رسول ہیں، فلاں بھی رسول ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد رسولوں کا نام لے کر کے کوئی اس میں کسی رسول کو شامل کرنے کی کوشش کرے تو نہیں شامل کر سکتا، کیونکہ الرسول الف لام کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، اس سے مراد وہ رسول ہے جو صاحب قرآن ہے، جن کے سینے پر قرآن کریم اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جن کے سینے پر اتارا، جن کے دل پر قرآن کریم اتارا۔ اللہ نے فرمایا بلسان، اللہ نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے تاکہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے بندوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ کے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو آیت کریمہ صاف ہے، اللہ کا کہا مانو، اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اور تم میں سے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا کہا مانو یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی کیا کرو؟ کہا مانو؟ نہیں، ان کا بھی، یعنی وہ تابع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔
اطاعت کا لفظ امیروں کے لیے یعنی عمرا، معاملات کی ذمہ داروں کے لیے، حاکم، بادشاہ، خلیفہ، امام ہے نا، ان کے لیے بھی اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آ رہی حدیثیں آپ کے سامنے، کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر اطاعت کا لفظ نہیں اللہ نے استعمال کیا، تو سارے مفسرین استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ نے اطاعت کا لفظ اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے استعمال کیا، اور اولو الامر کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اور علماء، اس کے اندر دونوں شامل ہیں۔ معاملات کی ذمہ دار میں حکمران اور علماء دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں استعمال نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا لفظ، تو سارے مفسرین استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور حکمران اور علماء کی اطاعت ان کے ماتحتی میں ہے، ان کے تابع ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی اتنی ساری حدیثیں ہیں، ان میں صاف صاف کہا جا رہا ہے میرے امیر کی جس نے اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، اسمعوا واطیعوا، امیر کا کہا، امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ قرآن کی آیت میں اطاعت کا لفظ نہیں آیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں تو آیا ہوا ہے، وہ حدیثیں بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، دیگر صحیح حدیثوں کی ہیں، دیگر کتابوں کی ہیں جو صحیح حدیثیں سند متن کے ساتھ، وہاں تو اطاعت کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اطاعت کا لفظ حکمرانوں کے لیے نہیں استعمال کیا ہے، اور اسی استدلال کرنا شروع کر دیں؟ تو اس کی وضاحت ویسے تو آ رہی ہے آگے، تفصیل سے اس کا ذکر ہی ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں امیر کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں ساتھ میں اس سے پہلے اللہ کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ہے، اسی کی تشریح ہے وہ حدیث رسول، اسی کا بیان ہے، اسی کی وضاحت ہے جو ہم آیت کریمہ میں پڑھ رہے ہیں۔ خیر، اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اب یہاں پر بہت صاف بات ہے کہ گرچہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے تابع رہ کر کے اللہ کے ان بندوں کی اطاعت ہوگی جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ دار ہیں، خواہ ان کی زندگی اور دنیا کے نظم و ضبط کے سسٹم کے ذمہ دار ہیں یا ان کی علمی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں طبقوں کی بات مانی جائے گی تابع رہ کر کے، اللہ کی اطاعت کے تابع، رسول کی اطاعت کے تابع، یعنی ان کی اطاعت اگر اللہ کی اطاعت کے باہر نہیں جاتے تو ان کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کے اطاعت وہ باہر نہیں نکلتے تو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ اللہ کے اطاعت سے باہر نکلتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یاد رہے جملہ، اطاعت نہیں کرنی ہے، بس اتنا ہی، اس کے آگے کچھ اور بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کی صاف لفظوں میں آگے وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آ رہی ہے۔ تو اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں وہ ماننا نہیں ہے۔ لیکن نہ ماننے کے ساتھ کوئی اور ایکشن آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پورے طور پر بغاوت کریں، پورے طور پر اکسائیں، بھڑکائیں، گالی دیں، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کریں، نفرت دلائیں، ممبر پر، اسٹیج پر، میڈیا پر، ان کے خلاف میرے بھائیوں ہے نا تشہیر کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اتنی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی مضمون کے اعتبار سے کہ اولو الامر، ان کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے تابع۔ یہاں پر ہمیں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولو الامر یعنی معاملات والے، معاملے کی ذمہ دار، اولو کے معنی ہوتے ہیں اصحاب الامر یعنی معاملات کی ذمہ داران۔ اب معاملات کی ذمہ داران میں جیسا کہ بات آئی، آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو سلف امت کی جتنی تفسیریں ملیں گی ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ العلماء والامراء، علماء اور امراء، علماء اور امراء، اور ان دونوں کے سلسلے میں دونوں مراد ہیں یہاں، اور دونوں کے سلسلے میں دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء اور امراء اس سے مراد ہیں. اب علماء پہلے ہیں اس میں یا امراء پہلے ہیں اس میں؟ علماء امراء کے تابع رہیں گے، علماء امراء کے تابع رہیں گے یا امراء علماء کے تابع رہیں گے؟ اسے بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں یہ حکم بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہی ان دونوں کی اطاعت کرنی ہے، دونوں طبقے کے بارے میں. اور دونوں کے سلسلے میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اگر ہم نے یا کسی نے کسی کی اتباع یا اطاعت ایسے کی کہ قرآن اللہ کی اطاعت کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف تھا وہ مسئلہ، تو ایسی صورت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ علماء جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل کر کسی چیز کو حلال حرام ٹھہراتے ہوں اور لوگ اس کو حلال و حرام کا ذمہ دار سمجھتے ہوں تو کیا انجام ہوگا؟ اور ایسی امراء کی اطاعت اگر اللہ رب العالمین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکل کر کے معصیت کی صورت میں کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ دونوں پہلو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت پہ بیان کر دیے گئے. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ علماء اور امراء دونوں مراد ہیں اولو الامر سے. اس میں صحیح بات جو پورے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ اولو الامر سے دونوں مراد ہیں. مسلمانوں کے حکمران جو دنیا میں رہنے سہنے کا نظام اور سسٹم اور حکومت کا جو کام ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ ہے اس کے اندر. اور ایسے ہی جو امت کی علمی نگرانی کرنے والے، علمی سرپرستی کرنے والے اور علمی دیکھ ریکھ کرنے والے یعنی علماء ہیں، یہ دونوں مراد ہیں. لیکن دونوں میں علماء کا مقام بڑا ہے. اصل ولی الامر، اصل اولو الامر کون ہے؟ یہ علماء ہیں. اس لیے کہ نظام تو وہ چلائیں گے لیکن ان کو نظام چلانے کے لیے دینی مسائل کی رہنمائی علماء کریں گے. اب علماء ان کی دینی رہنمائی کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب نظام نافذ کریں گے تو یہ اس سے باہر رہیں گے، اس نظام سے آزاد نہیں رہیں گے، اس نظام کے تابع رہیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے. کہاں تک مانیں گے؟ جہاں تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. تو اولو الامر میں اونچا مقام علماء کا ہے امراء کے مقابلے میں. علماء کی دینی رہنمائی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسلامی حدود کیا ہیں، جان کے حقوق کیا ہیں، مال کے حقوق کیا ہیں، اور صحیح عزت و آبرو کے حقوق کیا ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نفاذ، اللہ کی توحید کا نفاذ، عبادات کا نفاذ، اس ساری کی ساری چیزیں کس کی رہنمائی میں کریں گے؟ یہ امراء علماء کی رہنمائیوں میں کریں گے. علماء انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں گے اور وہ پھر ان کا کام ہوگا اس کی تنفیذ کرنا، ان کی تنفیذ کرنا. جب وہ تنفیذ کریں گے تو اس لیے کہ ان علماء نے رہنمائی کی ہے علمی، اس لیے وہ نافذ کر رہے ہیں، اس لیے علماء یہ تنفیذ سے باہر رہیں گے، ایسا کوئی مسئلہ اسلام کے اندر نہیں ہے. گرچہ رہنمائی علماء نے کی ہے لیکن نافذ کرنے والے وہ ہیں، یہ علماء ان کے نفاذ کے ماتحت ہیں. اسی لیے ارباب حل و عقد کو بیعت کرنا ہے. رعایا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے لوگ حاکم کے پاس، بادشاہ کے پاس، خلیفہ کے پاس، امام کے پاس آ کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کریں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ عوام الناس جو ہیں، یہ خواص، علم والے، اقتدار والے، ذمہ داران، جو سربراوردہ لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے،
جو بہت کچھ اختیارات رکھتے ہیں، ایسے لوگ ولی امر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیں گے، اقرار کر لیں گے، اعتراف کر لیں گے، اور عوام جو ہے ان کے تابع رہے گی۔ ان کی بیعت کرنے کی وجہ سے یہ عوام بھی اسی بیعت میں شامل مانی جائے گی۔ اس لیے اب یہاں ٹکراؤ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اب کوئی علماء کا طبقہ ہے وہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے بھئی ہم تو ان سے اونچے ہیں، ہماری رہنمائی سے تو تم نظام چلاتے ہو، تو تم ہم پر نہیں چلا سکتے۔ مستثنا نہیں رہیں گے، اس سے تابع رہیں گے۔ تو علمی رہنمائی کے اعتبار سے یہ اونچے ہیں، لیکن تنفیذ میں وہ بھی ماتحت ہیں جو علمی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء صحابہ جو علمی مسائل کی رہنمائی حضرات خلفائے راشدین کو کیا کرتے تھے، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہی کو جب فتویٰ دینے کی نوبت آتی تھی تو انہیں اجازت اپنے خلیفہ سے لینی پڑتی تھی۔ اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ اب آج کوئی جزوی طور پر اپنی منمانی امیر بنا لے، امارت طے کر لے اور اس کا ڈھانچہ طے کر لے، اس کے بعد اسے جمہوری نظام کی یا ملے جلے نظام کے ساتھ کوئی شکل دے دے اور کہے کہ اس پر بیعت کرنا ضروری ہے، بیعت نہ کرنے کی صورت میں آدمی کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، تو یہ خود اپنے آپ میں ایک طرح کا انحراف ہے، ایک طرح کی ضلالت۔ یہ پورا نظام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا میرے بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، کہ احادیث کی کتابوں میں مستقل طور پر کتاب الامارہ کے عنوان سے، کتاب الولایہ کے عنوان سے، ابواب الامارہ کے عنوان سے مختلف کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے اندر احکام ہیں، آداب ہیں، مسائل ہیں، مستقبل میں آنے والے برے حالات کی پیشین گوئیاں ہیں، ان حالات میں رعایا کی کیا ذمہ داری ہے اور رائی کی کیا ذمہ داری ہے، ان سب کی ساری ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے پورا علم ہے، یہ مستقل طور پر پورا ایک علم ہے، اس کے ما لہو ما علیہ، اس کے مثبت منفی سارے پہلوؤں کو بہت اچھی طرح سے جاننے کی، ازبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ہر صورت میں یا تو کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا معاملہ کرے گا آدمی، یا کسی کے ساتھ بے جا تساہل کا معاملہ کرے گا، اور دونوں ہی یہ اعتدال سے، وسطیت سے ہٹ کر کے دائیں بائیں کا نظام یعنی افراط و تفریط کے دائرے میں آنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اولو الامر کو اللہ کی اطاعت پر، رسول کی اطاعت پر عطف کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ داروں کی اطاعت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، گرچہ کی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے تابع ہی واجب ہے، اور یقیناً تابع ہی واجب ہے، لیکن ہے واجب، کیونکہ عطف کہاں آیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، امر کسے کہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی بھی۔ دیکھا آپ نے، حکم ہے یہ۔ اچھا، تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہاں تابع رہ کر کے ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ کیا کہا تھا؟ حاکم وقت کی اطاعت، اطاعت واجب ہے۔ دیکھا آپ نے، اطاعت واجب ہے۔ تفصیلات آ رہی ہیں کہ جب تک وہ اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت میں کسی بات کا حکم دے، تب تک ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تب تک ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جب وہ اللہ کی رسول کی اطاعت کے خلاف معصیت اور نافرمانی میں کسی بات کا حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعت فی المعروف، اللہ کے نبی نے فرمایا اطاعت صرف اور صرف بھلائی کے کاموں میں ہے، اور بھلائی وہ ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے، بھلائی وہ ہے جس کا حکم نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم دیں۔ آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے اس میں کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس آخری ٹکڑے کو اور اس کی نوعیت کو، اولو الامر کی اطاعت کو، علماء کی اطاعت اور امراء کی اطاعت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اولو الامر کی اطاعت کیسے کریں گے۔ یہاں بات واضح ہو جا رہی ہے کہ اطاعت کا لفظ تیسری مرتبہ دہرایا نہیں گیا، تیسری مرتبہ لایا نہیں گیا، لیکن مزید وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بات اطاعت کی ہے، اطاعت کی، کہاں مانو کہاں مانو کہاں مانو، کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے، دو طرح کی باتیں آنے لگیں، کوئی کرنے کے لیے کہے، کوئی نہ کرنے کے لیے کہے، کوئی حلال کہے، کوئی حرام کہے، کوئی جائز کہے، کوئی ناجائز کہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی بھی مسئلے میں تمہارا تنازع ہو جائے، تنازع یعنی آپس میں جھگڑا، باہمی اختلاف، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں بھی فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سیم وہی لفظ، اللہ اور الرسول کہا گیا، یہاں بھی اللہ کہا گیا، الرسول کہا گیا۔ کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اب یہاں تو نہیں دہرایا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کیونکہ کسی بھی صورت میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اس طرح کے تناقض اور کھلے ٹکراؤ سے پاک ہے۔ ایسا ٹکراؤ اللہ کے کلام میں آ ہی نہیں سکتا کبھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کیسے کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا جھگڑا ہو جائے، چاہے علماء کی طرف سے کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی امراء کی طرف سے کوئی مسئلہ آ جائے اور اس میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس تنازع کو، اختلاف کو، جھگڑے کو، انتشار کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس تنازع کو فی شیئن، کسی چیز میں، اس چیز کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ کسی اور رسول کی طرف بھی نہیں لوٹانا ہے، کسی اور رسول کی طرف بھی نہیں لوٹانا، اسی رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ وہ جو حیثیت ہے اطاعت کی، وہ حیثیت دنیا میں کسی کو دی ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ موسیٰ اور عیسیٰ کیوں نہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں، وہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ہو، اولو العزم، اولو الامر کی بات چل رہی ہے۔ اولو العزم انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے مطلق اطاعت کا عطا فرمایا، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ مقام کسی اپنے برگزیدہ رسول اور نبی کو بھی نہیں دیا، خواہ وہ اولو العزم پیغمبران کیوں نہ ہو، کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آگے اس اصول پر چلنے کا فائدہ اور اس کا انجام کیا ہوگا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ختم کر دی گئی۔ اب کسی نے تعویل کر کے، تحریف کر کے اور اس کے اندر بڑھا کر کے اگر اس آیت کے آخری حصے میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کوئی بڑھا لے تو یہ تحریف ہے قرآن کریم کی، جو اہل کتاب یہود و نصارہ کا شیوا ہے۔ بدقسمتی سے اگر امتی، اس امت میں بھی کسی کے ہاں آ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے لیے خیر کی دعا کرے، ورنہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو، ان کے الفاظ کو بدلتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ من بعد مواضعہ، اللہ نے فرمایا کہیں کہ اب اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، جہاں وہ ہے اس جگہ سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ شیوا کس کا ہے؟ یہ شیوا اہل کتاب کا ہے، یہود و نصارہ کا شیوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب کیا فرمایا؟ ذالک خیرون، جو پچھلا ہے نا اشارہ، ذالک ادھر،
وہ جو باتیں گزری ہیں پوری یا ایھوالذین آمنو سے لے کر یہاں تک جو بات آئی ہے کہ اللہ کا کہاں ماننا ہے، رسول کا کہاں ماننا ہے، اولو الامر کی اطاعت ان کی ماتحتی میں کرنی ہے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے تو اللہ ہی کی طرف، اس کے رسول کی طرف ہی لوٹانا ہے، کسی اور کی طرف لوٹانے کا کوئی تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد لوٹانا اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لوٹانا، اور رسول کی طرف لوٹانے کا معنی جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، باحیات تھے، تب تک تو بنفس نفیس براہ راست آپ کی طرف لوٹانا، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیتے، کسی نے کہا حلال، کسی نے کہا حرام، کسی نے کہا جائز، کسی نے کہا ناجائز، چلو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے۔ تو جب تک باحیات تھے، زندہ تھے، تب تک آپ سے براہ راست پوچھ لینا، لوٹا دینا، اور جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنتوں کی طرف لوٹا دینا۔ کہاں لوٹانا؟ سنتوں کی طرف۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، لوٹا دینا۔ آنا کوئی مسئلہ ہوگا تو میری سنت پہ تلاش کر لینا، ڈھونڈ لینا، تمہیں رہنمائی مل جائے گی۔ اچھا، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، اور خیر سب سے بہتر کے معنی میں ہے۔ جیسے آگے والا لفظ ہے نا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، احسن افعل التفضیل کا صیغہ، سب سے بہتر، بیسٹ ون جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا، وہی معنی خیر کا بھی ہے۔ خیر کا یہ لفظ عربی گرامر کے حساب سے بدل کر کے خیر بنا، ورنہ وہ لفظ اخیر ہے۔ لفظ کیا ہے وہ؟ سب سے بہتر کے معنی میں، افعل التفضیل کا ہی لفظ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو احسن کا جو معنی ہے وہی معنی خیر کا بھی، سب سے بہتر، ایسا کرنا سب سے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور رزلٹ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ آپ اس پر عمل کریں، ایسے ہی چلیں، تو ایسا چلنے کے بعد جو آپ کو نتیجہ ملے گا اپنی زندگی میں، وہ سب سے بہتر نتیجہ ہوگا، سب سے بہتر انجام ہوگا۔ کبھی بھی اس طریقے پر چلنے کا انجام برا نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے نا الگ الگ تعبیرات میں گفتگو کرتے ہیں، زبان کے الفاظ کے ہیر پھیر سے ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو ادھر ادھر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تھی، آپ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ آج کے دور میں کہتے آج کے وقت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسا کر لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے بڑھ کر کے آپ کا احتیاط ہے، یعنی جو سنت ہے وہ آپ کے اعتبار سے اس پر چلنے میں وہ اچھا انجام نہیں ملے گا جو آپ کے احتیاط والے فارمولے پر چل کر کے اچھا انجام ملے گا۔ کھلی کھلی سنتوں پر میرے بھائیوں اس طرح کی ٹپڑیاں، اس طرح کے تبصرے آپ کو سننے کو، پڑھنے کو ملتے ہیں آج کل کے اس دور میں۔ اور افسوس تو یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی قرآن و سنت اور سلف امت کے بعض نام لیواؤں کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو زیادہ دکھ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں آخری دم تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سنت سے سرے منہ انحراف نہ کریں، یعنی مائل نہ ہو، اس سے بالکل مائل نہ ہو۔ ہم نے سنت کے مقام، سنت کے درجے کو، سنت کی حیثیت کو، اور اس پر ہمارے اسلاف صحابہ تابعین کیسے کاربند رہا کرتے تھے، اس سلسلے کی بہت ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا، کیونکہ سنت کا التزام یعنی سنت کی پابندی کرنا، اس سلسلے میں کافی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور بہت کچھ ابھی آنا باقی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ احسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے سب سے خوبصورت انجام، سب سے خوبصورت رزلٹ، سب سے خوبصورت آؤٹ پٹ، بعد میں جو نتیجہ نکل کر کے آئے گا سب سے خوبصورت ہوگا، سب سے اچھا ہوگا۔ تو سنت سے بڑھ کر کے کوئی آپ کا ہمارا احتیاط نہیں ہو سکتا ہے، سنت سے بڑھ کر کے کوئی احتیاط نہیں ہے۔ آج سنت کے مقابلے میں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس معمولی کمزوری سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ سنت سے بہتر کچھ نہیں ہے، سنت ہی احتیاط ہے، سنت ہی محتاط اسٹینڈ ہے، سنت ہی سب سے زیادہ سیف، سب سے زیادہ سلامتی والا، سب سے زیادہ علم کی بیس پر، علم کی روشنی میں، اور سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط سنت کا ہی راستہ ہے۔ ہم کسی دور میں، کسی زمانے میں سنت کے مقابلے میں کوئی نظریہ لا کر کے پیش کریں اور کہیں آج کے دور میں یہ زیادہ مناسب ہے، تو بہرحال اس طرح کی باتیں کرنے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ استعمال کریں زبان سے، یہ جملہ لکھیں قلم سے یا میڈیا کے قلم سے، تو ہمارے وجود میں کپ کپی طاری ہونی چاہیے۔ کیا کہنے جا رہے ہو، کیا بولنے جا رہے ہو؟ کیا سنت سے بڑھ کر کے آج کل کی دنیا میں کیا اس سنت کو بیان کرنے والے نبی نے قیامت تک کے حالات اس کے سامنے نہ تھے؟ کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ دین کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، وحی اللہ کی طرف سے، جسے قرآن کریم اترا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اتری ہے۔ اس معصوم نبی نے جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پائی، اس وحی کا ڈیوریشن قیامت کی صبح ہے۔ اس لیے جو بھی ہم نظریات بنائیں اور کہیں حالات ایسے ہیں، تقاضے ایسے ہیں، فلاں کے لیے زیادہ اچھا ہے، فلاں کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس طرح کر لینے میں زیادہ بہتر ہے، یہ بہتر اور یہ بہتری سنت سے باہر نکل کر کے کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ وحی اتارنے والا رب العالمین اپنے بندوں کے سارے حالات کو جانتا ہے، 14 صدیوں کے پہلے کے حالات کو بھی، آج کل کے بھی حالات کو، اور قیامت تک آنے والے سارے حالات کو جانتا ہے، اور ان تمام کے علم کے ساتھ اس نے وحی کو، قرآن کریم کو، سنت کو اتارا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس محدود دائرے سے باہر نکلنے کی جرات آخری دم تک نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور حاکم وقت کی اطاعت، اب دونوں بے اعتدالیاں غلط، دونوں راستے، افراط بھی غلط اور تفریط بھی غلط۔ جو لوگ حاکم وقت کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اندھی اطاعت کرتے ہوں، چاہے وہ اولو الامر علماء ہو یا امراء ہوں، وہ سراسر باطل پر ہیں۔ سراسر کیا ہے؟ باطل پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حلال کرنے کی ذمہ داری انسانوں کے حوالے کر دی، حرام ٹھہرانے کی ذمہ داری انسانوں کے حوالے کر دی، جبکہ حلال و حرام ٹھہرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ شریعت ساز کون ہے؟ رب ذوالجلال، اور رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو شریعت سازی کا اختیار دیا کہ آپ اپنی زبان سے میرا فرمان پہنچا دیں۔ تو اس کے علاوہ کسی کو ہم نے اگر شریعت ساز بنا لیا کہ جو کچھ بھی کہے گا ہم اس کی بات کو آخری بات مان کر کے اسے تسلیم کر لیں گے، یہ کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہ انہیں رب بنا لینا ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے اپنے علماء کو، احبار علماء کو کہا جاتا تھا، بڑے علماء خاص طور پر، ہے نا، مجھائے جو علماء ہوتے تھے جن پر امت کے عوام کی بنیاد ہوا کرتی ہے، وہ کنسلٹنگ ہوتے ہیں، مرجعی لوگ ہوا کرتے، ایسے علماء کو احبار۔ تو ان لوگوں نے اپنے احبار کو، اور عیسائیوں نے اپنے رہبان یعنی پادریوں کو، کٹیوں میں بیٹھ کر کے عبادت کرنے والوں کو، جھگیوں میں بیٹھ کر کے تسبیح کے دانے گننے والوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ کیا کام تھا؟ کیا ان علماء کا یہ یہودی سجدہ کرتے تھے؟ کیا ان پادریوں کا اور ان عبادت گزاروں کا، اللہ والوں کا، ان بزرگوں کا کیا عیسائی سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سجدہ کرتے تھے تو وہ تو سراسر شرک ہے ہی،
کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ پس منظر جو آیت کریمہ کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء کو، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اپنی عبادت گزاروں کو رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، داخل ہوئے اللہ کے نبی کی مجلس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر پہلے وہ یہی آیت کریمہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ آیت کریمہ اتری تھی، آپ اسی کی تلاوت کر رہے تھے، داخل ہوئے، نبی کی زبان سے اسی آیت کریمہ کی تلاوت ان کے کان میں اس کی آواز پڑی، اور ادھر آپ کے سامنے آ کر کے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لسنا نعبدہم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ لسنا نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو کرتے نہیں ہیں، کیسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے علماء کو، اپنی پادریوں کو رب بنا لیا ہے؟ ہم نے کہاں رب بنایا؟ ہم نے کبھی عبادت کی ہے ان کی؟ ہم نے کبھی عبادت نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا کہ کیا تم نے حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار ان کو دے دیا تھا یا نہیں دے دیا تھا؟ جو کہتے تھے آنکھ بند کر کے تم ان کی اطاعت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرنے کے لیے کہیں تو تم کرتے تھے، چاہے وہ قرآن اللہ کے حکم کے خلاف کیوں نہ ہو، تورات کے خلاف کیوں نہ جائے، انجیل کے خلاف کیوں نہ جائے، اور جس بات سے منع کر دیں تم اس سے باز آ جایا کرتے تھے، تورات کے خلاف جائے یا انجیل کے خلاف جائے۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ کہا بلا اللہ کے نبی یہ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے۔ اسے کیا معلوم پڑا؟ اسے معلوم پڑا کہ کسی کو حلال و حرام کا اختیار دینا اللہ کی ربوبیت میں اسے شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت۔ تو اولو الامر کا معنی مختصر طور پر، اور اس کے جو کچھ گوشے تھے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں کافی ہو گئیں، ابھی یہ جزوی بات ہے، معمولی باتیں ہیں، یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے حوالے اور شواہد کی روشنی میں آگے آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبھوں کو اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اس طرح سے اپنی زندگیوں میں برتنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کا کلام اترا ہے، جس سیاق میں اترا ہے، اور جس طرح سے امت کے اسلاف نے اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں افراط سے بچنے کی، تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔